آج جو ہے ہم ایک اور فلاسفر پر بات کریں گے جس کا نام ہے ابن سینا یا ایویسینا۔ ابھی بات یہ ہے کہ اس پر بات کرنے سے پہلے کانٹیکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹیکس کیا تھا اور یہ کس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کانٹیکس اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو مسلمانوں کی ریاستیں بن گئی، ٹھیک ہے، بادشاہتیں قائم ہو گئی اور حکومتیں ہر جگہ پر آ گئی۔ وہ ایشیا میں بھی، سوری ایشیا میں نہیں تھی، اور جو مڈل ایسٹ ہے اور اس وقت کا آج کا جو مڈل ایسٹ ہے اور افریقہ کے کچھ ممالک میں اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو ہوا یوں کہ مسلمانوں میں جو ہے اس دور کو گولڈن ایرا آف مسلم کہتے ہیں۔ اس دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں پھیلنے لگے، یہ بھی ہو رہا تھا کہ علم کے لحاظ سے بھی بہت آگے جا رہے تھے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے فوکس جو کیا گیا تھا وہ میڈیکل سائنسز پر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کیا ہے کیمسٹری ہے، اس کے اوپر بہت کام ہوتا، فلاسفی کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت ہو رہی تھی۔ ابھی ان لوگوں کے پاس فلاسفی کہاں سے آ گئی، اس کی ریزن جو ہے وہ ایرسٹوٹل کی ساری فلاسفی جو ہے ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی اور ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں ہو چکا تھا۔ ابھی جو سامنے اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہو ابن سینا، تو یہ بھی ایرسٹوٹل سے متاثر تھا، اس کو پڑھا تھا اس نے۔ اس کے علاوہ الفارابی جو ہے ایک دوسرا مسلمان فلاسفر رہا ہے، اس نے بھی ایرسٹوٹل کو پڑھا تھا اور پھر اس نے اپنے کچھ فلاسفی جو ہے وہ لائی تھی، اس سے بھی یہ بہت زیادہ انسپائر تھا ابن سینا۔ تو ابھی کیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا پلیٹو کی فلاسفی بھی اور ایرسٹوٹل کی بھی۔ اب ہمیں دونوں کا ڈفرینس پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پلیٹو نے کہا تھا کہ اس چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے، جو ایسنسز ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ لیکن ایرسٹوٹل کا ماننا ایسا نہیں تھا، اس نے کہا کہ جو بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اپروچ جو ہے وہ ریئلسٹ تھا، بہت ریئلسٹک اپروچ تھا۔ ابھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایرسٹوٹل کو پڑھا۔ اب ایرسٹوٹل نے ایک کنسیپٹ دیا تھا باڈی اور سول کا، اس کو فلاسفی میں ڈوئلزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب روح اور باڈی کی ڈسکشن ہم کرتے ہیں تو اس ڈوئلزم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈوئلزم کے بارے میں ڈیفرنٹ اپروچز ہے، اس میں سے ایک ایرسٹوٹل کا تھا۔ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ ہماری جو باڈی ہے اس میں ایک سول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سول اور باڈی آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور لاجیکلی کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، لاجیکلی کنیکٹڈ ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان دونوں میں سے ایک مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر باڈی میں خرابی آ گئی تو باڈی ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ روح بھی ختم ہو جائے گی۔ روح میں خرابی آئی تو دونوں جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اسی طرح کام کرتی ہے یہ۔ مطلب دونوں الگ ہے لیکن کام ایک ساتھ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی۔ ابھی کیا تھا کہ اس نے یہ دیا۔ ابھی ابن سینا نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو ہماری سول ہے اور ہماری باڈی ہے یہ دو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ بھی مر جائے باڈی کے ڈیتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی فلاسفی میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ گراؤنڈ نالج بھی دینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹس بھی اگر ہو سکے تو ہو سکتی ہیں، اور مختلف اور چیزیں ہیں، اسٹیپس ہیں، اس کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ ابن سینا نے کیا کیا کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایکسپیریمنٹ دیا، ایک انالوجی پیش کی، جس کو اس نے نام دیا کہ جو پلاٹنگ مین اور پلائنگ مین، یہ دونوں اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی بک میں جو ہے پلائنگ مین لکھا ہے، پلائنگ مین ایکسپیریمنٹ، لیکن پلاٹنگ مین ایکسپیریمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو
مثلاً آپ امیجن کریں کہ آپ اسپیس میں ہیں اور وہاں پر ویکیوم ہے. ویکیوم سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر فزیکل چیزیں نہ ہو، ایک ایسی جگہ جہاں پر فزیکل چیزیں نہ ہو. اب اس دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فزیکل چیزیں ہیں یا فورسز ہیں جو ہمیں ہمارے ایگزسٹنس کی یاد دلاتی ہیں. مثلاً ابھی ہم خود کی ایگزسٹنس سے واقف، اس کی وجہ جو مین ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کنٹینیوسلی ہم پر لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نیچے کھینچے جا رہے ہیں. یہ گریویٹیشنل فورس ہے. اسی طرح اور جو ہمارے ارد گرد ڈفرینٹ ہوائے میں گیسز ہے وہ چلتی ہے اور مختلف، مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے 5 سینسز ہے اس سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمیں اپنی ایگزسٹنس کی احساس ہوتی ہیں. اب اس نے کہا کہ آپ ایک مین ہے جو سسپینڈڈ ہے اسپیس میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس کی جو 5 سینسز ہے وہ کام نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو جو ہے اپنی ایگزسٹنس جسٹیفائی کر سکتا ہے. کیوں جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو جو سوچ کا نام میں نے دیا، یہ ماڈرن کنسپٹ ہے، لیکن اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہماری روح ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہاں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی. یہ اس کی مین فلاسفی ہے. اس کے علاوہ اس نے میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اسپیشلی جو یہ فزیشین بھی تھے، ڈاکٹر، اور فزکس میں بھی اس نے کام کیا تھا اور مختلف اور چیزیں جس میں اس نے کام کیا تھا. لیکن ہم کنسرن ہے فلاسفی کے، تو ہم نے فلاسفی کے اوپر اس سے بات کی. ابھی کیا ہے کہ اس کی تھوڑی لائف پر بات کرتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو ختم کریں. یہ فلاسفی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے آپ کی بک میں، اس میں صرف 2-3 پیجز دیے ہیں، تو آپ پڑھ لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن یہاں اس کے پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کس طرح کنیکشن ملتا ہے نا، جو ہمارے پاس علم ہوتی ہے وہ کس طرح آپس میں جو ہے ایک انسان ایک قوم سے دوسری میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کیا ہے کہ یہ افشانہ میں پیدا ہوا جو موجودہ ازبکستان کا علاقہ ہے، اور یہ پیدا ہوا تھا 1980s میں، اور یہ آئی تھنک وفات پا گیا تھا 1037 میں. یس. ہز فادر از ریسپیکٹڈ اسماعیلی اسکالر. اسماعیلی جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایسا قبیلہ ہے جو آج کل کراچی میں بھی ہے اور مختلف ممالک میں یہ آباد ہے، اور اس کا ایک روحانی رہنما ہوتا ہے آغا خان. اور یہ مسلمانوں کی وہ گروہ ہے جو ماڈرنسٹ ہے، ماڈرن دنیا کو پسند کرتی ہے، اور یہ موسٹلی آلموسٹ تعلیم یافتہ اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور اس کا جو ابھی روحانی رہنما ہے آغا خان، بہت سارے پوری دنیا میں جو سب سے بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اسی کے ہی ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو چیریٹی کرتے ہیں یہ اسماعیلی لوگ ہی کرتے ہیں. تو اس کا والد جو تھا تو ظاہر ہے یہ بھی ایک اسکالر ہی تھا، ماڈرن اس وقت کے لحاظ سے بھی ماڈرن ہی تھا، اور جو بلخ سے تھا. بلخ موجودہ افغانستان کو کہتے ہیں. ابھی یہ جو ہے اس نے اپنے بچے کو اچھی طریقے سے پڑھایا نہیں ابن سینا کو، اور یہ ابتدائی سے ابن سینا بہت ایکسٹرا آرڈنری ایک طالب علم تھے جو سیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ بات ہو گئی، اور آپ کو اگر دوسرا کوئی مسلمان فلاسفر آیا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ابھی یہاں پر ایک بات نوٹس کرنے کی ہے کہ میں اس کو مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے کیا میں پتہ چلے نا کہ کس طرح یہ باقی جب ہم فلاسفی پڑھتے ہیں تو فلاسفی ایک ایسی سبجیکٹ ہے، اس میں ہم پڑھیں گے انسانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. ہم جب جو علم ہوتی ہے یہ کسی کا میراث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ انسانوں سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا جب اینشینٹ گریک جو ہے وہاں پر نالج بہت زیادہ تھی، فلاسفی تھی. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ نالج آ گئی، اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں لگ گئی. ان لوگوں نے کام کیا. اس نے صرف مسلمانوں نے صرف ایرسٹوٹل کو نہیں لیا ہے، اور بھی فلاسفرز کو لیا ہے. اس نے کاپی کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان جو ہے اپنی وہ سے ہٹ گئے،
اور کیا ہوا کہ وہ علم جو ہے وہ یورپ میں رینیسا کی شکل میں سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, ہم اس کو بھول گئے اور وہ یورپ میں آ گئی. اب اس میں کوئی وہ فخر والی وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جو قومیں آج پوری دنیا پر قابض ہے, حکومت کر رہے ہیں, تو کل وہی لوگ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوں گے, اور جو علم ہے وہ واپس ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے اور آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. اب جس وقت یہ پلاس پر یہ کام کر رہے تھے مختلف, اور بھی ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس پر بات نہیں کر سکتے, لیکن جس وقت یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت کیا تھا کہ پورا جو معاشرہ تھا وہ ایرسٹوٹل جو ریئلسٹک کنسیپٹ ہے اس سے بہت زیادہ انسپائر تھے. پھر ایک وقت آیا جو کچھ لوگ پلیٹو سے متاثر تھے, اور اس میں امام غزالی کی اگر ابھی میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کم ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے جو تعلیمی نظام تھا اس کا حلیہ ہی اس نے جو ہے چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, خیر اگر پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے, آج اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن ہوپ آپ کو جو ایویسینا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.